دوستو موجودہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک امریکہ ہے، جس کے آگے بڑے بڑے ملکوں نے اپنے سر جھکا دیے ہیں، مگر ایران وہ واحد ملک ہے جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ورلڈ آرڈر کو مڈل ایسٹ میں شکست دی ہے۔ ایران ویسٹرن ایشیا میں واقع ایک مسلمان ملک ہے۔ اس کے اطراف میں پاکستان، افغانستان، ترکمانستان، پرشین گلف آف عمان، ترکی اور عراق کے ممالک آتے ہیں۔ ایران رقبے کے لحاظ سے 16 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور اس کی آبادی 8 کروڑ 80 لاکھ ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو۔ میں ہوں محمد علی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویورز، ایران جسے ماضی میں فارس کہا جاتا تھا، روئے ارض کے ان اولین ملکوں میں سے ایک ہے جہاں ہومو سیپین انسان نے اولین تہذیبوں کو جنم دیا ہے، سیاسی ریاست کی بنیاد رکھی اور ایک سولاز سیولائزڈ انسانی سماج قائم کیا تھا۔ تحقیق دانوں کے مطابق ایران میں 3 لاکھ سال پہلے انسان کی ایک دوسری سپیشی ہومو نیڈرتل آباد رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہومو سیپین انسانوں کی آمد کی ایران میں تاریخ کا اندازہ 30,000 سال پہلے کا لگایا جاتا ہے۔ 10,000 سال پہلے ایران میں کھیتی باڑی اور مویشی پالنے کا آغاز ہوا تھا۔ زراعت کی تاریخ کا اس دنیا میں یہ اولین ترین دور ہے۔ 7,000 سال کی عمر کا ایک وین بنانے کا جار بھی دریافت ہوا ہے، جس سے یہاں کے لوگوں کی خوشحالی کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایران کے شہر سوسا کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ یہ 4395 قبل مسیح میں تعمیر ہوا تھا۔ اس شہر کو دنیا کا دوسرا شہر قرار دیا جاتا ہے۔ دنیا کا پہلا شہر کہاں تعمیر ہوا تھا، ہم آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ ایران میں سب سے پہلی ریاست 4000 قبل مسیح میں ایلیم قائم ہوئی تھی، جس کا دارالحکومت سوسا شہر تھا۔ اس ریاست کے علاوہ ایران کے ایک دوسرے حصے کرمان میں جروفت نامی تہذیب بھی 4000 سال پہلے موجود تھی۔ اسی تہذیب میں فارسی زبان نے پرورش پائی تھی۔ 900 قبل مسیح میں عراق کی سامری ایمپائر نے ایران پر قبضہ کر لیا تھا۔ سامری ایمپائر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ایمپائر تھی، تاہم 1612 عیسوی میں ایران کے ایک علاقے میڈوز کے حکمران سائرس نے تمام ایرانی علاقوں کو متحد کر کے ایران کو سامری ایمپائر سے آزادی دلوائی اور سامری ایمپائر کے دارالخلافہ نینوا، جو اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور شہر تھا، اس پر حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دیا تھا۔ سائرس اعظم نے اس کے بعد ایران کی سب سے پہلی خود مختار سلطنت اکامینڈی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ ایرانی سلطنت نہ صرف ایران کی حکمران تھی، بلکہ اس کے اقتدار کا سورج کوکیشن ریجن، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ اور ہندوستان تک چمکتا تھا۔ یہ 5ویں صدی عیسوی سے 3 صدی عیسوی تک سکندر اعظم کے ایران پر قبضہ تک قائم رہی تھی۔ 331 عیسوی میں یونان کے بادشاہ سکندر اعظم نے، جو ایران کے بادشاہ دارا سوم کا مخالف تھا، اس نے ایران پر حملہ کر کے اس سلطنت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ ایران کے گورنر سلیسڈ نے مختصر وقت کے لیے یونانی حکومت قائم کی تھی۔ اس کے بعد ساسانی سلطنت ایران کی دوسری عظیم ترین سلطنت کے طور پر قائم ہوئی تھی، جو 224 عیسوی سے 651 عیسوی تک روم کے بعد اس دنیا کی دوسری بڑی سلطنت تھی۔ مسلمانوں نے ایران کی ساسانی سلطنت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 633 عیسوی سے لے کر 652 عیسوی تک لڑائیوں کی ایک سیریز میں ختم کر دیا تھا اور یہاں اسلام نافذ کر کے ایران کو خلافت کے ماتحت کر دیا تھا۔ 6 صدی عیسوی سے لے کر 10ویں صدی عیسوی تک ایران اموی خلافت اور عباسی خلافت کا بھی حصہ رہا ہے۔ بالخصوص عباسی خلافت کا دارالحکومت بغداد کا سارا کلچر فارسی تہذیب سے ہی متاثر تھا۔ 10ویں صدی عیسوی میں جب عباسی خلافت کمزور ہونے لگی تو ایران کے مختلف علاقوں میں بغاوتیں شروع ہو گئی تھیں اور مختلف ایرانی ریاستیں بنی تھیں، جن میں خراسان اور ساسانی ریاست اہم تھیں۔ ساسانی سلطنت کے بعد کچھ عرصہ تک سلجوق ایران کے حکمران رہے۔ اس کے بعد منگولوں نے 12ویں صدی عیسوی میں ایران پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہلاکو خان، جس نے بغداد کی عباسی سلطنت کا دردناک خاتمہ کیا تھا، وہ بھی ایران کا حکمران رہا ہے۔ اس کے علاوہ 1370 سے لے کر 1507 تک ایران تاتاریوں کے قبضے میں بھی رہا ہے۔ 1000 صدی عیسوی سے لے کر 15ویں صدی عیسوی تک ایران خود مختار ملک نہیں بن سکا تھا۔
البتہ 1502 میں شیعہ عقائد رکھنے والے شاہ اسماعیل اول نے ایران کو ترکوں سے آزاد کرا کر شیعہ صفوی خلافت کا آغاز کیا تھا۔ ناظرین، اس زمانے سے ہی ایران ایک شیعہ ملک ہے۔ صفوی سلطنت 1736 تک ایران کی سب سے مضبوط ترین ریاست تھی۔ صفوی حکمرانوں بالخصوص شاہ عباس اول کے دور میں ایران کا شمار دنیا کے خوشحال ترین ملکوں میں ہوتا تھا۔ نادر شاہ نے ایران کے بعد افغانستان اور ہندوستان کو بھی اپنی قلم رو میں شامل کر لیا تھا۔ 1796 میں ایران کی افشار ریاست کا خاتمہ ایک دوسری قجار ریاست نے کر دیا تھا، مگر قجار ریاست کمزور ہونے لگی تھی۔ اس وقت تک روس نے ایران کے سارے کاکیشن ریجن کی ساری ایرانی مقبوضات پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ خواتین و حضرات، 1870 میں ایران میں ایک عظیم قحط بھی آیا جس میں 20 لاکھ لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ 1906 میں ایران کے اندر پہلی پارلیمنٹ ایرانی قوم کی جدوجہد کے بعد بنائی گئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ایران پر بھی برطانیہ نے قبضہ کر لیا تھا، اگرچہ قاجار خاندان کٹ پتلی حکمران کے طور پر موجود رہا، مگر 1925 میں قاجار فوج کے ایک جرنیل رضا شاہ پہلوی نے فوجی بغاوت کے بعد قاجار سلطنت کا خاتمہ کر کے خود کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ 1940 میں رضا شاہ پہلوی، جو جرمنی کا حمایتی تھا، اس کو برطانیہ اور سوویت یونین نے ایک فوجی آپریشن کے بعد تخت سے اتار کر اس کے بیٹے محمد رضا پہلوی کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ ایرانی تیل تھا جو برطانیہ کو سخت ضرورت تھا۔ اس زمانے میں ایران کے اندر جمہوریت قائم کرنے کی بھی تحریک چلی تھی، جس کے بعد 1949 میں ایران کے اندر قومی اسمبلی بنائی گئی۔ 1951 میں ڈاکٹر مصدق جب ایران کے حقیقی عوامی وزیر اعظم بنے تو سارے اختیارات ان کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے ایران میں نیشنلائزیشن کرتے ہوئے ایران کے تیل کو قومیہ لیا، جس سے یورپی اقوام جنہیں تیل کی سخت ضرورت تھی نالاں ہو گئی تھی۔ 1953 میں امریکہ نے رضا شاہ کے ساتھ مل کر فوجی آپریشن کے ذریعے ڈاکٹر مصدق کی حکومت ختم کر دی تھی۔ 1950 کی دہائی سے لے کر 1970 کی دہائی تک ایران کے اندر مختلف بغاوتیں ہوئیں۔ ان بغاوتوں کی بڑی وجہ امریکہ تھا، جس نے شاہ ایران کو کھٹ پتلی بنایا ہوا تھا۔ ایرانی چاہتے تھے کہ کھٹ پتلی شاہ کی جگہ عوامی حکومت لائی جائے۔ بالآخر 1970 میں ایران کے شیعہ رہنما آیت اللہ خامنہئی شاہ ایران کے خلاف، جو پہلے سے جلا وطن تھے، انہوں نے ایران کی اکثریت شیعہ قوم کو متحد کیا اور بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔ 1989 میں بالآخر لاکھوں ایرانیوں کی قربانیوں کے بعد آیت اللہ خامنہئی ایران کے سپریم لیڈر بن گئے۔ رضا شاہ پہلوی کو جلا وطن کر دیا گیا اور آیت اللہ خامنہئی نے ملک میں صدارتی انتخابات کرائے۔ اگرچہ شروع میں آیت اللہ خامنہئی کے امریکہ کے تعلقات اچھے تھے، مگر جلد ہی اسلامک آئیڈیالوجی اور ایٹم بم بنانے کی ایرانی کوششوں کے بعد یہ تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں امریکہ اپنی مرضی کرنا چاہتا تھا، جسے ایران کی شیعہ حکومت نے بالکل درست نہیں قرار دیا تھا۔ نتیجتاً امریکہ اور ایران آج جانی دشمن کے طور پر پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کے پہلے شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سامری سلطنت کا شہر نینوا تھا، اور ایٹم بم کی بابت بھی بتاتے چلیں کہ ایران کے پاس فی الحال کوئی ایٹم بم تو موجود نہیں، البتہ اس کے پاس ایٹمی ریکٹر پلانٹ موجود ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز میں مت بھولیں۔ اب ہماری ٹیم نے برونائی دارالاسلام کی طرف سفر شروع کر دیا ہے۔ اگلی ویڈیو تک محمد علی اور پوری ٹیم کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔